بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، کئی دنوں سے آیہ بر یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 مسلسل گفتگو میں ہے۔ رک رک کر ہم بات کر رہے ہیں، ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ آیت بہت اہم آیت، کئی پروگرامز اس پر ہو چکے ہیں اور ہمارے ہر اسکالر نے، ہر جو ہمارے معزز مہمان نے تفصیل سے اس ایک ایک لفظ پر بات کی اور یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اس آیت کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت ہمارے لیے روشن مثال ہے، ایک نشانی ہے، اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت ہے۔ لیکن یہ آیت، بعض آیات ایسی ہوتی ہیں جو بہت اہم ہوتی ہیں، یہ آیت بھی انہی آیتوں میں شامل ہے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، اختصار کے ساتھ، انتہائی اختصار کے ساتھ میں اس کا جائزہ ایک پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نیکی محض یہ نہیں کہ تم نے اپنے رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لی ہے۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، آخرت پر ایمان لایا جائے، ملائکہ پر ایمان لایا جائے، کتاب پر ایمان لایا جائے، اور کتاب سے مراد قرآن کریم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کل قرآن کریم کے موضوع پر، کتاب کے موضوع پر اور نبیین تفصیل سے بات ہوئی۔ محترم عدنان کاکا خیل صاحب، محسن نقوی صاحب، بہت اچھی گفتگو عطا فرمائی، اور خواتین و حضرات اسی گفتگو کو ہم لے کر آگے چلیں گے۔ جید علماء ہمارے درمیان موجود ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم یہاں سے آگے بڑھیں گے۔ آگے بڑھنے سے مراد یہ کہ اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، یہاں پر ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ نیکی یہ ہے کہ تم ان تمام ایمان لانے کے بعد، یعنی مجھ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، ملائکہ پر ایمان لاؤ، کتاب پر ایمان لاؤ، انبیاء پر ایمان لاؤ، اور اب کیا کرو کہ اپنا مال جن سے تمہیں بہت محبت ہوتی ہے، وہ محبت اس وقت سچی محبت، حقیقی محبت ہے کہ جب یہ مال تم خرچ کرو کس پر؟ اپنے رشتہ داروں پر، یتامہ پر، مساکین پر، سائلین پر، مسافروں پر، غلاموں کو آزاد کرانے پر۔ خواتین و حضرات، بہت سارے نکات سامنے آئیں گے۔ دیکھیے، اسی آیت میں آگے زکوٰۃ کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن زکوٰۃ سے پہلے یہاں یہ بتا دیا گیا، زکوٰۃ تو خیر دینی ہی دینی ہے، وہ تو فرائض میں شامل ہے، لیکن تمہیں کیا کرنا ہے کہ اپنا مال جس سے تم پیار کرتے ہو۔ ایک اور نکتہ یہاں پر یہ بھی ہوگا کہ مال کی محبت یہاں بیان کی جا رہی ہے یا اللہ تعالیٰ کی محبت، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ مال دینا ہے، دل میں کوئی دکھ نہ ہو یہ مال دیتے ہوئے کہ یہ مال ہمارے پاس سے جا رہا ہے، کہ نہیں، یہ تمہیں دینا ہے۔ انفاق، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اس پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کروائیں گے اپنے عہد کے جید علماء سے۔ خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں پر مال خرچ کرتا ہے، اس سے اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ فرما رہے ہیں وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواتین و حضرات، بات کریں گے رک رک کر، پھر یتیم پہ کچھ بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ یتیم کے حقوق کیا ہوتے ہیں، یتیم کسے کہتے ہیں۔ تشریف فرما ہے کراچی میں محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب۔ ممتاز عالمین، خواتین و حضرات، سب آپ سے واقف ہیں، میں کیا تعارف کرواؤں آپ کا۔ کئی کتابوں کے مصنف پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں، مسلسل تشریف لاتے ہیں، اور ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں۔ اسلام آباد میں تشریف فرما ہے محترم استاد ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، اور خواتین حضرات ہم سب واقف ہیں آپ سے، بہت معروف نام ہمارے ملک کا ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب پڑھاتے ہیں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں، عربی ادب، تفسیر قرآن وغیرہ وغیرہ کئی موضوعات ہیں آپ کے، اور ہم دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز کرنا چاہیں گے تلاوت قرآن کریم سے۔ خواتین حضرات یہ شرف میں حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کا پہلا حصہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخرت کو اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات اس سے پہلے کہ ہم چلیں ڈاکٹر صاحب کی طرف، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، اور آج کا سوال، کل کا سوال یہ تھا کہ ابو تراب کس صحابی کا لقب تھا؟ ابو تراب، مٹی کا باپ۔ درست جواب امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ۔ خواتین حضرات آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کس نے شہید کیا تھا؟ قاتل کا نام یعنی جاننا چاہ رہے ہیں ہم۔ 3 آپشنز، ابن ملجم، ابو لولو فیروز یا عبداللہ بن ابی۔ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز اسکرین پر موجود ہیں، نوٹ فرما لیجئے۔ خواتین حضرات پروگرام کا آغاز کرتے ہیں محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں پر جو بات فرمائی جا رہی ہے کہ اصل نیکی کیا ہے، بات ہوتی رہی اللہ پر ایمان،
روز حشر پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتاب پر ایمان، انبیاء پر ایمان. اب بات ہو رہی ہے اگلا مرحلہ کہ اب تمہیں وہ مال جو کہ بہت پسند ہے وہ خرچ کرو رشتہ داروں پر، یتامہ پر. پھر آگے بات ہو رہی ہے یہاں پر مال کی محبت، اس کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالی کی محبت. میں چاہتا ہوں کہ ذرا یہاں آپ آغاز فرمائیے کہ یہ مال سے کیا مراد ہے، مال کی تعریف کیا ہے، یہاں پر مال سے محبت جو بیان فرمائی جا رہی ہے یہ کیا ہے؟ ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے اپنی تمہید میں اور قرآن مجید کی اس آیت کی تمہید میں بھی ایک بہت ہی اہم اور خوبصورت بات بتائی گئی، اور وہ ہے ایمان کی، جس کا تذکرہ 2-3 بار کیا گیا. ایمان وہ اساس اور بنیاد ہے کہ جب تک اسے نہ رکھا جائے اس کے اوپر اسلام کی عمارت کھڑی نہیں کی جا سکتی. اس وجہ سے ایمان کی بنیاد رکھنے کے بعد اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو یہ بتایا کہ گویا اب تم نے اپنی رجسٹریشن اللہ تعالیٰ کے ہاں کروا دی ہے اور اس کے بینک اکاؤنٹ میں اپنا اکاؤنٹ کھلوا دیا ہے. اب صورتحال ایسی ہوگی کہ اگر معمولی سا کام بھی کیا جائے گا تو وہ تمہاری نیکی میں شامل ہونا شروع ہو جائے گا. اور اس نیکی میں شامل ہونے کے لیے سب سے پہلے جو عملی کام ہمیں عطا کیے اس کا تعلق انسانوں کے ساتھ معاملات سے ہے. در حقیقت کسی بھی شخص کے نیک ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ نہیں ہے کہ اس کی ظاہری شکل و شباہت اور اس کے نوافل کی تعداد اور اس کے ذات کے اندر کیا کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں. اس کی نیکی کا پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب وہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا ہے. اس زمین کے نیچے ایک بہت بڑی تعداد میں سونا موجود ہے، لیکن سونا اسی صورت میں لوگوں کے لیے کام آئے گا کہ جب وہ ان کے ہاتھ میں آئے گا، جب ان کی مدد میں آئے گا. اپنی ذات میں وہ سونا موجود ہے، پیٹرول موجود ہے، معدنیات کی صورت میں خزانے موجود ہیں، لیکن جب وہ میدان میں آتے ہیں، لوگوں کے ہاتھ میں آتا ہے وہی چیز آتی ہے، پھر ان کے کام آتی ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ سونا ہے اور یہ فولاد ہے اور یہ فلاں چیز ہے. جب بھی ایک مومن اپنے ایمان کی بنیاد مضبوط کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد انسانوں کے ساتھ معاملات کا آغاز ہوتا ہے. اور انسانوں کے ساتھ معاملات کرنے کے لیے سب سے خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو نعمت انسان کو دے رکھی ہے اس نعمت کو دوسروں کے لیے وہ خرچ کرے اور اس میں دوسروں کا حصہ جو ہے اس میں باقاعدہ محسوس کرے. اسی اعتبار سے جب ہم مال کا ذکر کرتے ہیں تو اس آیت میں خصوصی طور پر تو مال اس صورت میں کہا گیا جس کو ہم استعمال کرتے ہیں سونے چاندی کی شکل میں، اناج کی شکل میں، جانوروں کی شکل میں، زمین کی شکل میں، یا جسے ادھر ادھر منتقل کیا جا سکتا ہے، اس کو بھی مال کہا گیا. اگرچہ مال کا دائرہ اس سے وسیع تر بھی موجود ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے جو اولاد عطا کر رکھی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں اس آیت میں خاص طور پر اس جز میں اس مال کی طرف خصوصی توجہ دلائی گئی کہ جسے انسان اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے استعمال کرتا رہتا ہے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، آپ سے پوچھا گیا ای الاسلام خیر، اے اللہ کے رسول اسلام میں سب سے بہترین صورتحال اور عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ افش السلام، پہلے سلامتی کو عام کرو، اور وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، اور پھر کھانا کھلایا کرو. گویا کہ کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کا اہتمام یہ اللہ رب العزت نے انسان کو بتایا، اس کی تعلیم دی. اور اسی وجہ سے انسان ایمان کی بنیاد رکھنے کے بعد سب سے پہلے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے ساتھ معاملات کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے. مال کی محبت میں آپ نے دونوں اشارات فرما دیے اور بڑے خوبصورت طریقے سے فرما دیے کہ حب ہی میں جو ضمیر موجود ہے ہا کی صورت میں، یہ اللہ کی طرف بھی جاتی ہے اور اس مال کی طرف بھی جاتی ہے. اور یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. پہلی اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان استعمال کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، ہر وہ عمل جو وہ عمل میں لے کے آتا ہے، اس کو کرتا ہے، اگر اس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت موجود نہیں ہے، اس کی محبت، اس کی بیس اور اس کی اساس نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے سے بڑا عمل بھی بالکل کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس کی ایک پریکا کی حیثیت بھی باقی نہیں رہتی. اس لیے جو کام بھی کیا جائے خالصتاً اللہ کی محبت اور اس کی رضا کے لیے کیا جائے. اور اس ضمیر کو اگر مال کی طرف لگایا جائے تو انسان کو یہ بتایا گیا کہ اگرچہ تم اس مال کو پسند کرتے ہو
اور اپنی ضروریات کے لیے اسے بڑھانا بھی چاہتے ہو، اسے استعمال بھی کرنا چاہتے ہو، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ جس اللہ پر تم یقین رکھتے ہو کہ وہ رازق ہے، اس یقین کو باقاعدہ عملی صورت میں پیش کرو کہ واقعی رازق یہ مال نہیں ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے، جو تمہارے صندوق میں پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے تمہاری دکان یا زمین کے معاملات آگے چلتے ہیں۔ اصل رزق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، یہ تو ایک وسیلہ ہے، یہ وسیلہ بڑھ بھی سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اس مال کو خرچ کیا جائے گا تو اس رازق اعلیٰ کا یہ فرمان ہے اور یہ وعدہ ہے کہ تم میرے راستے میں ایک خرچ کرو، ہم اس کے مقابلے میں 10 سے 70 اور 70 سے 700 اور 700 سے بالکل ان گنت انداز میں آپ کو عطا کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اتنے خوبصورت طریقے سے بتایا کہ جب بھی میں اس کو پڑھتا ہوں تو دل میں ایک خاص قسم کی سرشاری سی محسوس کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ میں اس ذات کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ میرے اللہ نے مجھے یہ بتایا ہے کہ بندے کا مال کبھی بھی خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، ما نقص مال عبد من صدقہ۔ اور یہ جو آیت کا پہلا جز ہے در حقیقت یہ اس صدقے سے تعلق رکھتا ہے جو زکوٰۃ کے بالکل علاوہ ہے، اور آپ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا۔ اس وجہ سے اس مال کو خرچ کرنے کی ترغیب دلائی گئی، اور یہ ترغیب کے پیچھے ایمان اس وجہ سے ہے کہ تم اس مال کو اللہ کی محبت میں اور اس مال کی محبت کے باوجود اللہ کے بندوں میں، اللہ کی مخلوق میں خرچ کرو گے تو تمہیں کسی قسم کا خسارہ نہیں اٹھانا پڑے گا، بلکہ یہ تو وہ انویسٹمنٹ ہے جس کے بعد ریٹرن یقینی ہے، جس میں کسی انسان کو اس بات کا شک ہی نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے اتنا پیسہ لگا دیا، اب پتہ نہیں واپس آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اللہ کا وعدہ اتنا سچا ہے کہ جس میں کسی قسم کا شک نہیں لانا چاہیے۔ اس وجہ سے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت اور رضا میں وہ مال عطا کرتا ہے، اور مال کی محبت کے باوجود وہ لوگوں میں وہ تقسیم کرتا ہے، اور سب سے پہلا دائرہ ذوی القربہ کا بنایا گیا جس میں آپ نے اشارہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ جو شخص بھی کوئی صدقہ کرنا چاہتا ہے، خیرات کرنا چاہتا ہے، زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اسے اپنے عزیز و اقارب میں تلاش کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں کیونکہ دونوں کام ہوتے ہیں، صلہ رحمی بھی ہو رہی ہے اس میں، اور اللہ تعالیٰ خوش بھی ہو رہا ہے اس کام سے کہ آپ نے دونوں کام کیے، انسان کی مدد بھی کی اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، اور لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ مفتی صاحب یہاں پر 2-3 باتیں کچھ گفتگو تو فرمائی حضرت ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب نے، میں چاہتا ہوں اسی پر بات کریں گے۔ آت المال، مال بذات ہی بری چیز نہیں ہے، اگر خوف خدا کے ساتھ مال کو خرچ کیا جائے، مال کے ساتھ وہ برتاؤ، وہ رویہ رکھا جائے جو دین کو مطلوب ہے، تو مال اچھی چیز بھی ہو جاتا ہے۔ انہ لحب الخیر لشدید، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ ایک تو ذرا مال پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بات ارشاد فرمائے، اور اس کے بعد اللہ حبہ، اب یہ حبہ پر ذرا کچھ روشنی ڈالیے گا۔ ذوی القربہ، اب ذوی القربہ میں اقرب، کیا اقرب کا پہلے خیال رکھا جائے گا؟ کن رشتہ داروں پر یہ مال خرچ ہوگا؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو یہ آیت البر، اس میں دیکھیں آخر میں جو لفظ آیا اولئک هم الصادقون اور اولئک هم المتقون، سبحان اللہ، سبحان تشریح اس بات کی ہو رہی ہے کہ ایک ہے مومن اور ایک ہے سچا مومن، ٹھیک ہے؟ جیسے ایک پاکستانی اور ایک سچا پاکستانی، ایک حلال ایک طیب ہے، ایک عام انسان ہے، ایک مہذب انسان۔ تو ایک مہذب مسلمان، ایک سچا مسلمان کون ہو سکتا ہے؟ تشریح بر کے ذریعے کی گئی۔ کیا بات۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کا ایک مقالہ میں پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں کچھ الفاظ یا کچھ اصطلاحات یا کچھ محاورات وہ ہیں جن پہ آج مغرب کو فخر ہے، جیسے ٹالرنس کا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ فخر ہے، برداشت، تحمل، حالانکہ اس میں پہلو نفرت کا موجود ہے کہ ایک شخص سے نفرت ہو پھر بھی برداشت کرو۔ جس لفظ پہ مسلمانوں کو فخر ہے وہ لفظ ہے بر، ٹھیک ہے؟ بر خیر کے ہر عمل کو شامل ہے، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے اس کا تعلق معاملات سے ہو، اس کا تعلق کسی بھی قسم کی نیکی خیر سے ہو، وہ بر ہے۔ فرمایا کہ یہ جو بر ہے، اس بر کی پوری تشریح یہاں کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو آیت ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ
والسائلین وفی الرقاب، یہ مال ان کو دینا. اور آگے کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. تو زکوٰۃ میں بھی تو یہی ہو رہا ہے. بر کے اندر غالب عبادات کو نہیں رکھا گیا ہے، غالب خدمت انسانیت کو رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایمان یا اسلام نام ہے دو چیزوں کا، نام ہے عبادات کا، نام ہے خدمت انسانیت کا. عبادت اور خدمت دونوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے. سبحان اللہ سبحان. اور اسلام نے عبادت کے مقابلے میں خدمت کو افضل بتایا ہے. لیکن یہ خدمت خالصتاً خدمت، جیسے حضرت ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ خالصتاً خدمت تبھی ممکن ہے جب اس کی بنیاد ایمان پہ ہو، تعلق میں اللہ پہ ہو. ورنہ انسان خرچ کرتا ہے، مقاصد پھر اخلاص والے نہیں ہوتے بلکہ دکھاوے والے اور طرح طرح کے پھر مقاصد اور ہوتے ہیں. چیریٹی مغرب بھی کرتا ہے بہت، لیکن اللہ کا شامل ہے. ہمارے نزدیک وہ نیکی ہی نہیں جسے ہمارے اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم نہیں دیا. ہمارے نزدیک وہ بدی ہی نہیں جسے میرے اللہ اور میرے رسول نے کرنے سے روک دیا. اب آگے یہ جو لفظ ہے وہ آت المال، مال بہترین چیز ہے. اگر مال کو کمانے کا طریقہ اور خرچ کرنے کا انداز شرعی ہو، دین مال کو خیر بھی کہتا ہے، بلکہ یہاں تک کہتا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. سبحان اللہ. بے وقوفوں کو اپنا مال حوالے مت کرو. وہ مال اللہ تعالیٰ نے تمہارے رہنے کا، تمہارے قائم رہنے کا اللہ تعالیٰ نے مال کو ذریعہ بنایا ہے. تو جعل اللہ لکم قیاما، مال کو محفوظ رکھو. مال کو یعنی فضول خرچ کرنا، فضول خرچی کو اسراف بتایا ہے، فضول خرچی کو تبذیر بتایا ہے، اور اس کو حرام دین نے قرار دیا. اس لیے کہ مال جو آپ کما رہے ہیں، مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے لیکن مال کا احترام ہونا چاہیے. دو چیزیں الگ الگ ہیں. مال کی محبت نہ ہو لیکن مال کا احترام ہو. مال کا احترام یہ ہے کہ جس جگہ پر خرچ کرنے کا مجھے دین نے کہا ہے میں وہیں خرچ کروں، جو جگہ خرچ کرنے کی نہیں ہے میں اسے اس جگہ پر خرچ نہ کروں. جو خرچ کرنے کی جگہ نہیں ہے وہاں مال خرچ کروں گا تو یہ مال کی بد احترامی ہوگی. اگلی جو بات ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ. امام جساس رحم اللہ نے احکام القرآن کے اندر یہ جو ہی ضمیر ہے اس کو راجع کیا ہے تین مراجع کی طرف. نمبر 1 اعلی حبہ، یعنی اعلی حب المال، مال سے مجھے انتہائی محبت ہے، وہ چیز میری انتہائی پسندیدہ ہے، لیکن اس کے باوجود مال کی محبت بھی ہے، اللہ کی محبت بھی ہے. مال کی محبت بھی ہے اور اگلا جو میرے سامنے ایک انسان موجود ہے محتاج، اس کی محبت بھی ہے. ایک ضرورت مند انسان کی محبت میری مالی محبت پہ غالب آ جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت میری مالی محبت پہ غالب رہے، یہ ہے کمال ایمان. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ٹھیک ہے، اسی کی طرح تشریح ہے کہ خرچ وہ نہیں کہ جو مجھ سے زائد ہو میں وہ خرچ کروں. کمال ایمان یہ ہے کہ جو چیز میری ضرورت کی ہے، جس سے مجھے محبت ہے کہ یہ چیز میری محبوب چیز ہے، پھر بھی میں اسے خرچ کر رہا ہوں، یہ ہے کمال ایمان. یہ کمال ایمان ہے. اور اسی کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف فرمائی کہ انتہائی ضرورت ہونے کے باوجود پھر بھی ایثار کرتے تھے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اچھا، اس کی دوسری جو یہ جو ضمیر ہے اس کا دوسرا جو مرجع قرار دیا علی حب اللہ. اللہ اس کا مرجع ہے کہ وہ آت المال علی حب اللہ. اللہ سے محبت اس کی اتنی غالب ہے کہ یہ مال کی محبت بھی، اللہ کی محبت بھی، لیکن اللہ کی محبت غالب ہونے کی وجہ سے مال کا خرچ کرنا اسے کچھ نہیں لگتا بلکہ مال خرچ کرنے میں اسے مزہ آتا ہے. نمبر 3 یہ حب ہی کی ضمیر آتا جو مصدر ہے اس کی طرف راجع ہے. وآت المال علی حب الایتاء، یعنی دینے، یہ جو خرچ کرنا اس کا محبوب مشغلہ بن گیا ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں دوسروں پر خرچ کرنے میں مزہ آتا ہے، کچھ لوگوں کو کھانے میں مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے، مال سمیٹنے میں مزہ آتا ہے، کچھ کو کھلانے میں مزہ آتا ہے، کچھ لوگوں کو کھلانے میں مزہ آتا ہے. جی، تو یہ جو جن کا مزاج اس طرح بنا ہوا ہو، علی حب الایتاء ہو یا علی حب اللہ ہو یا علی حب المال ہو، امام جساس رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تینوں یہاں
یہ تینوں جو مراجع ہیں تینوں کی بنیاد پہ اس آیت کی تشریح ہو سکتی ہے کہ جو آپ مال خرچ کریں، مال خرچ کرنے میں آپ کو مزہ بھی آئے، لطف بھی آئے، اور مال خرچ کرنے کی جو اصل وجہ وہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی درجے کی محبت ہو، مال جو خرچ کریں وہ آپ کا انتہائی محبوب ہو، لیکن پھر بھی آپ خرچ کریں اور مال خرچ کر رہے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ مال خرچ کرنے کے بعد جو سرشاری آدمی کے اندر آتی ہے، اس سرشاری کو محسوس کیا جائے کہ اے اللہ، میں نے یہ اپنے پسندیدہ مال کو، جس مال سے مجھے محبت ہے لیکن تیری محبت اس محبت پر غالب ہے، یہ میں مال قربان کرتا ہوں۔ اس میں ایک لطیف نکتہ ہے، جی ارشاد۔ دیکھیں مال اتنی محبوب چیز ہے کہ انسان ایسے ویسے اسے خرچ نہیں کرتا، جی تبھی خرچ کرتا ہے کہ یہ مال اس سے کوئی اس کے مقابلے میں زیادہ محبوب اور مطلوب چیز حاصل ہو۔ ٹھیک، میں اگر ایک جگہ پہ میں کروڑ روپے لگا رہا ہوں اور کروڑ کے مقابلے میں مجھے بہترین پراپرٹی مل رہی ہے تو اس مال کے جانے پہ مجھے غم نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں بہترین چیز آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آخرت پہ اتنا مضبوط عقیدہ آپ کا بنا ہوا ہو، اتنا مضبوط عقیدہ بنا ہوا ہو کہ جیسے کروڑ روپے میں یہاں خرچ کر رہا ہوں اور پراپرٹی ایک پلاٹ لے رہا ہوں 500 گز کا، اور 500 گز کے پلاٹ کے ملنے پہ مجھے اتنی زیادہ خوشی ہو رہی ہو کہ کروڑ کے جانے پہ مجھے صدمہ نہ ملتا ہو بلکہ اس کے جانے پہ مجھے خوشی ملتی ہو۔ فرمایا آخرت کی محبت، اللہ کی محبت اتنی غالب ہو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب آپ خرچ کر رہے ہوں تو یہ عقیدہ ہو کہ یہ جو میں خرچ کر رہا ہوں اس کے مقابلے میں مجھے بہت زبردست اور بہت ہی زبردست اور بہت ہی وہ چیز جو ابد الآباد تک رہنے والی چیز ہے وہ مجھے مل رہی ہے اور میرا اللہ مجھ سے راضی ہو رہا ہے۔ مفتی صاحب، آپ تو آخرت کی بات فرما رہے ہیں نا، ہم نے اور ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں اس بات کو، اللہ تعالیٰ اپنے اوپر کوئی قرض نہیں رکھتا، وہ دنیا ہی میں لوٹا دیتا ہے۔ آخرت میں تو ہے ہی ہے، آخرت میں تو حساب کتاب ہوگا، ہمیں اجر ملے گا اپنی نیکیوں کا۔ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں لوٹا دیتا ہے کہ تم نے میری محبت میں یہ مال دیا، یہ دیکھو میں تمہیں لوٹاتا ہوں اور بہت زیادہ کر کے لوٹاتا ہوں۔ میں اس حدیث کی طرف حضرت ڈاکٹر صاحب نے اشارہ بھی کر دیا، جی ہاں، کہ صدقے سے مال کم، کبھی اور قرآن کی آیت ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ۔ سبحان اللہ۔ سود سے بظاہر مال بڑھتا ہوا دکھتا ہے، جی۔ فرمایا کہ سود سے مال بڑھتا نہیں بلکہ کم ہوتا ہے، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ زکوٰۃ دینے پہ عموماً مال کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کم نہیں بلکہ یہ مال بڑھے گا۔ اس کی علماء کرام مثال اس طرح دیتے ہیں جیسے خون دینے سے خون کم نہیں ہوتا بلکہ خون صاف ہوتا ہے اور بڑھتا ہے، تازہ خون آتا ہے، اور لیکن خون کہاں دیا جا رہا ہے یہ دیکھنا چاہیے۔ جس طرح مال ابھی آپ نے فرمایا، کون سا مال؟ حلال مال، حلال رزق، یہ نہیں کہ میں نے حرام مال کمایا اور راہ للہ دے دیا۔ اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن ہمارا جو اصل موضوع ہے، ہم چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ذرا مال کی محبت کی بات میں چاہتا ہوں کہ آپ سے کی جائے۔ مال کی محبت بذات ہی کوئی بری چیز نہیں ہے، یعنی مال ہونا چاہیے، لیکن اگر خشیت خدابندی کے تابع ہے تو مال، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، وکانا کاد الفقر ان یکون کفرا، ان یکون کفرا، فقیری، غربت، مفلسی بعض اوقات کفر تک لے جاتی ہے۔ یہاں فرمائیے کہ مال کتنا ضروری ہوتا ہے، اور مال کو اگر ہم جو دین کے راستے میں حارج نہ ہو تو ایسا مال تو خیر ہی خیر ہے۔ جی بالکل آپ نے وجہ فرمایا۔ دیکھیے مال جو ہے وہ کیسے خیر نہ ہو کہ ایک مومن کا تو یقین یہی ہے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی آ رہا ہے اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی مرضی شامل ہے، اس کی طرف سے توفیق شامل ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ اور ہدیہ ہے۔ اتنی عظیم الشان ہستی پوری کائنات کے بادشاہ کی طرف سے اگر مجھے کوئی گفٹ مل رہا ہے، میں اسے کیسے ناپسند کر سکتا ہوں؟ اور ایک مسلمان کو اور مومن کو کیسے اسے ناپسند کرنا چاہیے؟ اللہ نے تو اسے نعمتوں میں شمار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ نعمتیں ہیں میری طرف سے۔ تو جب دینے والا اللہ ہے تو پھر اس کی طرف سے تو جو بھی مل رہا ہے اس پر تو اس کا شکر ادا کرتے کرتے اس کو یہ بھی محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی عزت بخشی ہے کہ مجھے اس مال کا امین بنایا، مجھے اس قابل سمجھا کہ یہ نعمت میرے پاس پہنچے اور میں اس نعمت سے خود بھی فائدہ اٹھاؤں اور اللہ کی مخلوق کو بھی فائدہ پہنچاؤں۔ اس وجہ سے یہ تو بذات خود تصور ہی انسان کو اس مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جڑتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے،
اور جس کی وجہ سے وہ مال کو ناپسند کر ہی نہیں سکتا، اس سے اس تصور کی نفی بھی یقیناً ہوتی ہے جو آپ کے ذہن میں بھی موجود ہے، اور یقیناً آپ اس کو پسند فرمائیں گے کہ بہت سارے مذہبی مکاتب فکر جس میں غیر مسلم بھی شامل ہے اور بدقسمتی سے کچھ مسلمانوں کے اندر بھی شامل ہو گئے، ان سے متاثر ہو کر کہ نیک آدمی وہ ہوتا ہے جو بالکل دنیا میں تنگ دستی کے عالم میں رہے، میلے کچیلے کپڑے پہنے، بالکل اچھا کھانا نہ کھائے، کسی اچھے گھر میں رہنا وہ پسند نہ کرے، کوئی نعمت والی جگہ پہ پہنچ جائے تو وہاں سے بھاگنا شروع کر دے، تو یہ بندہ بڑا نیک ہے۔ اللہ نے اس تصور ہی کو ختم کر دیا اور فرمایا کہ یہ نعمتیں ہم نے دنیا میں ایمان والوں کے لیے دنیا میں بنائی ہیں اور آخرت میں تو خالصتاً ان کے لیے ہیں۔ دنیا میں اگرچہ دوسرے بھی شریک ہیں، غیر مسلم، اللہ کے باغی، رسول کے نافرمان، وہ بھی اس میں شریک ہیں، لیکن حقیقتاً تو یہ نعمتیں اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے اور اس میں ایمان والوں کے لیے خصوصی طور پر دنیا میں اور آخرت میں تو صرف اور صرف انہی کا حصہ ہے۔ تو میں جب مال کو اللہ کی عطا سمجھوں گا تو یقیناً میں اس کی عزت بھی کروں گا، اور مفتی صاحب نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا کہ مال کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ احترام اس وجہ سے کرنا ہے کہ یہ مال آیا کس کی طرف سے ہے، توفیق کس نے عطا کی ہے، صلاحیتیں کس نے عطا کی ہیں، اس وجہ سے مال کو تو کسی صورت میں برا سمجھنا ہی نہیں چاہیے۔ ہاں، میں اپنی کوتاہی سے، اپنی غلطی سے، اپنی بے خبری سے، اپنی غفلت سے، یا بعض اوقات کسی شیطان کے وسوسے میں آ کر بغاوت کے راستے پر چلتے ہوئے اس اچھے مال کو خراب کر سکتا ہوں، جو آپ نے فرمایا کہ اس طیب اور حلال کو میں نجس اور خبیث بنا سکتا ہوں، یہ مجھے اختیار دے دیا گیا اور کہا گیا کہ اگر تم واقعی سچے مومن ہو تو پھر اس طیب اور حلال چیز کو طیب اور حلال ہی رکھو، اس سے تمہارا بھی بھلا ہوگا اور مخلوق خدا کا بھی بھلا ہوگا۔ دوسری بات، اللہ رب العزت نے مال کے حوالے سے جو ہمیں عطا کیا، در حقیقت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، آپ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد کیا کہ اللہ تعالیٰ تو قرض ادھار رکھتا ہی نہیں ہے، آپ نے ادھر اس کے راستے میں خرچ کیا اور ادھر اس نے واپسی فوری طور پر شروع کر دی۔ سب سے پہلی واپسی اسی لمحے جو شروع ہو جاتی ہے وہ دوسرے کے دل میں آپ کے لیے عزت، آپ کے لیے محبت اور آپ کا احترام پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور دنیا میں عزت اور احترام سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس بندے کی آپ نے مدد کی وہ بندہ جو ہے وہ آپ کے لیے بچھا چلا جاتا ہے، حالانکہ آپ اسے تمنا نہیں کرتے کہ وہ میری عزت کرے، لیکن اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اس کے بندوں میں خرچ کرنے کے اعزاز کے طور پر عزت تقسیم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے واپسی تو فوراً شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے اندر اس انسان، اس سخی کی محبت میں اضافہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل کتنا خوبصورت ہے، اور ایک سخی آدمی کے لیے اس سے خوبصورت مثال شاید تلاش کرنا مشکل ہوگی۔ حاتم الطائی قیدیوں کے ساتھ قیدی ہو کے آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ خاتون ہے جو حاتم الطائی ایک بڑے مشہور سخی ہیں، ان کی بیٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک سخی آدمی کی بیٹی ہو، میں تمہیں بھی معاف کرتا ہوں اور آزاد کرتا ہوں، اور تمہارے ساتھ جتنے بھی قیدی ہیں سب کے سب اس وجہ سے معاف کیے جاتے ہیں کہ تم ایک سخی کی بیٹی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرد کی سخاوت کو قبول کیا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایک اچھی شہرت رکھتا تھا، تو اس وجہ سے تو اللہ تعالیٰ ریٹرن فوراً شروع کر دیتا ہے، مال کی صورت میں بھی، عزت کی شکل میں بھی، احترام کی شکل میں بھی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اس مال کو اچھے طریقوں سے حاصل کرنا اور اچھے طریقوں سے خرچ کرنے کا اہتمام کرنا، اس کا لازماً خیال رکھنا چاہیے۔ ایک اور بات بہت خوبصورت میں مختلف احباب کو اور خود اپنے آپ کو سب سے پہلے بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب صدقے کو پسند کرتا ہے، نیکی کو پسند کرتا ہے، تو یہ صرف اس کے لیے نہیں جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس مال ہے، بلکہ اس کے اندر ایک خفیہ تعلیم یہ بھی ہے کہ صدقہ چونکہ اللہ کو پسند ہے، اس وجہ سے تم صدقے کے لیے مال حاصل کرنے کی کوشش کرو تاکہ اس میں سے تم یہ کام کر سکو۔ فاطمۃ الزہرا کے پاس اللہ رب العزت نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جو سائل تھا، ضرورت مند تھا، فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کے پاس جاؤ۔ وہ جناب فاطمۃ الزہرا کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے گھر میں بھیجا ہے کہ میں اس سے لے لوں۔ فاطمۃ الزہرا گھر میں دیکھتی ہیں کہ گھر میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ معذرت کر سکتی تھیں اور شرعی طور پر کوئی ان پر جو ہے وہ الزام نہیں آ سکتا تھا کہ سائل کو واپس لوٹا دیا گیا، لیکن فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور سائل آیا واپس لوٹا دیا جائے، یہ کوئی معقول بات نہیں ہے۔ اپنی چادر ایک یہودی کو گروی رکھواتی ہیں
اور فرماتی ہیں کہ اس کے عوض میں جو کچھ تمہیں مل جائے وہ لے کے آ جاؤ، اور وہ اپنی چادر کے عوض میں دیا ہوا مال جو گروی کے طور پر تھا وہ لیتی ہیں، اور اس میں سے اس سائل کی مدد کی جاتی ہے۔ گویا کہ بعض کا صدقہ دینے کے لیے، خیرات دینے کے لیے، مخلوق خدا کو مدد پہنچانے کے لیے خود مال حاصل کرنا، اس کو کمانا اور اس کو خود اپنے لیے اور دوسروں کے لیے استعمال کرنا، اس کی طرف بھی انسانوں کو توجہ دینی چاہیے۔ اس وجہ سے اللہ کی نعمت ہے، اس کے لیے وہی طریقہ جو اللہ کے رسول کا تھا اسے اختیار کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہمارا دین ہمیں تعلیم یہ کرتا ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، پسندیدہ چیزیں، پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں مرد قربان کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، ہماری مسلمان خواتین بھی اللہ کی راہ میں انفاق کرتی ہیں۔ ان کا پسندیدہ مال کیا ہے؟ مثلا ان کے پاس زیور ہے، کیا سونا چاندی جس کے زیورات ہماری خواتین کے پاس ہیں اور ان سے بڑی محبت ہے ہماری خواتین کو، کیا وہ زیورات بھی، اس کا کچھ حصہ اللہ کی محبت میں انہیں قربان کرنا چاہیے، انہیں عطا کرنا چاہیے؟ مفتی صاحب، یہ سوال آپ کی خدمت میں، یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، مال، بڑی اچھی گفتگو آپ دونوں حضرات نے عطا فرمائی کہ مال، یہ اچھا، مال میں روپیہ پیسہ بھی ہے، سونا چاندی بھی ہے۔ ہماری مسلمان خواتین یا خاتون کوئی بھی ہو زیور سے بڑی محبت کرتی ہیں، دل پسند زیور ہوتا ہے، بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ کیا ہماری عورتوں کو یہ تقاضا ہو رہا ہے اس آیت کے ذریعے کہ یہ زیور تم اپنی کسی غریب مسلمان بہن کو اس کا کچھ حصہ دو؟ سوال بہت اچھا ہے۔ اس کے دو پہلو ہیں اسی آیت کی روح سے۔ پہلے تو یہ کہ علماء کرام نے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، جس کی تشریح میں نے ابھی کی جی، کہ مال دیتے ہیں، اور پھر آگے وَآتَ الزَّکَاةَ بھی ہے۔ جی، تو پہلے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، ٹھیک ہے، کہ مال دیتے ہیں، مال سے انتہائی محبت رکھنے کے باوجود، اور بعد میں فرمایا زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ اس آیت سے جو اصول مستنبط ہوتا ہے وہ یہ کہ فی المال حق سوی الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے علاوہ مال میں غریبوں کے اور محتاج لوگوں کے اور بھی حقوق ہوتے ہیں۔ لہذا ایک متمول شخص کو خرچ کرنے کے لیے صرف زکوٰۃ ہی تک محدود نہیں رہنا چاہیے۔ زکوٰۃ کا جو اصل سبب ہے وہ نصاب ہے اور سال کا گزرنا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک ہے، درست ہے۔ عرض کر رہا ہوں۔ اور اب اگر کوئی ضرورت مند ہے، ضرورت کا موقع آتا ہے، یہ ضرورت کا موقع آتا ہے اور ضرورت کا تقاضا کرنے والا آپ کا رشتہ دار ہے، ٹھیک ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، غریب ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، جو بھی ہے، فرمایا کہ اس موقع پہ خرچ کرو۔ خرچ کرنے والا مرد بھی ہو اور خرچ کرنے والی عورت بھی ہو، ٹھیک ہے۔ انیس صاحب، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین اپنا زیور، ٹھیک ہے، ضرورت کے موقعوں پر غریبوں میں اور دین کی خدمت میں تقسیم کریں۔ ایک بڑا مسئلہ جو اس وقت پیدا ہے وہ یہ کہ ہماری خواتین کیا زکوٰۃ کی پابندی کرتی ہیں؟ اصل تو زکوٰۃ ہے۔ ابھی آگے موضوع زکوٰۃ کا آ رہا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اسی آیت میں اگلا حصہ ہے۔ اب میرا سمپل سوال یہ ہے، ہمارے پاس ایک مسلمان بہن ہے ہماری، یا میری بیوی ہے، اس کے پاس 12 چوڑیاں ہیں سونے کی، اور ہماری جو مسلمان خواتین ہیں، میں اپنے معاشرے میں یہ نہیں دیکھتا کہ وہ میری بہن ہو، میری بیوی ہو، میرے خاندان کی خواتین ہو، یا اسلامی معاشرے میں جو موجود جو رہتی ہیں ہماری خواتین، انہوں نے 12 چوڑیوں میں سے ایک چوڑی جس سے وہ بے پناہ محبت کرتی ہیں وہ کسی غریب خاتون کو دے دی ہو۔ کیا دین کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دیں؟ جی، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال سے انتہائی محبت ہے ایک خاتون کو، ٹھیک، پھر بھی وہ دے رہی ہے، ٹھیک، دے رہی ہے، مال سے محبت ہے، اور غریب سے بھی اتنی محبت ہے کہ غریب کی ضرورت جب آئی، ٹھیک، کسی غریب لڑکی کی شادی کرانی ہے، ٹھیک ہے، اپنا زیور دے دیا۔ تو یہ چلن ہمارے معاشرے میں کامیاب نہیں ہو گیا؟ کامیاب ہی کیا، میں تو سمجھتا ہوں ناپید ہو گیا۔ اصل جب میں نے تو یہ جو عمل ہے یہ تو فضیلت والا عمل ہے، فرض میں اتنی کوتاہی ہے کہ 100 میں سے ایک خاتون ہوگی جو زیور کی زکوٰۃ ادا کرتی ہوں گی،
جو فرض ہے وہ ادا نہیں کرتی، اور آپ تو اس پہ جا رہے ہیں کہ کبھی ضرورت آئے اور وہ اپنا زیور دے دے. یہ چیز تو اس وقت جو میرا تجربہ ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں، تقریباً یہ چیز تو ہماری خواتین کے اندر ناپید ہو چکی. ایک زمانہ وہ تھا کہ جب ضرورت آتی تھی تو مسلمان خواتین اپنا زیور تک قربان کر دیتی تھی، اپنے یعنی خوشی کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ وہ صدقہ کر دیتی تھی، دے دیتی تھی. تو یہ ایک آیت تقاضا کر رہی ہے مسلمان عورتوں سے. وآت المال علی حبہ، آتا میں عورت بھی داخل ہے کہ مال دے علی حبہ، مال سے انتہائی محبت ہونے کے باوجود. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور قرآن کریم کسی اور جگہ ارشاد فرماتا ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور ہمارا رویہ کیا ہے دیکھیے اس آیت کے حوالے سے، خواہ مسلمان عورت ہو یا مسلمان مرد، ان کے رویے کیسے ہیں. پھر زکوٰۃ پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے اس پہ. حضرت ڈاکٹر صاحب سے بھی جی میں لیتا ہوں آپ کے کمنٹس، لیکن کچھ کالرز. السلام علیکم. ہلو جی سر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. شکیل بیگ بات کر رہا ہوں کراچی سے. جناب سر بہت خوبصورت موضوع ہے مال، چونکہ آج کل ہم سب صرف مال کے ہی پیچھے بھاگ دوڑ رہے ہیں جی. اور میرا سوال یہ ہے کہ آج کے معاشرے میں وہ مال جو ہم اہل و عیال پر خرچ کرنا چاہیے اور وہ مال ہم اہل و عیال پر خرچ نہیں کرتے بلکہ دیگر جگہوں پہ خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یا ایسے مردوں کے لیے کیا حکم ہے کہ جو اپنے اہل و عیال پر خرچ نہیں کرتے مال کو؟ اس سے زیادہ افسوسناک بات کیا ہے، کیونکہ اپنے اہل و عیال پر مال خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایسا ہی مفتی صاحب؟ ٹھیک، اگلی کال بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فضا بخش بات کر رہی ہوں شارجہ سے. جی 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 فرمائیے. جی آج کے حوالے سے میں یہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ عورتوں کا جو زیور ہے اگر آمدن نہ ہو تو کیا زیور بیچ کر زکوٰۃ دینی ہوگی؟ یہ بتا دیں. عورتوں کا زیور اگر آمدن نہ ہو، زیور ہے ان کے پاس لیکن اگر آمدن نہ ہو تو کیا زیور بیچ کر زکوٰۃ دینی ہوگی؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال. مفتی صاحب اس کا جواب آپ ضرور دے دیجئے پہلے، اس کے بعد میں چلتا ہوں ڈاکٹر صاحب کے پاس. زکوٰۃ بالکل دینی ہے اگر نصاب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو زیور بیچیں گی؟ بیچیں گی بالکل. زیور بیچیں گی بالکل، لیکن جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ زکوٰۃ دیں گی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب اب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. ان سوالوں سے قبل جو ابھی ٹیلی فون کے ذریعے آئے، ایک سوال رکھا تھا میں نے مفتی صاحب کے سامنے کہ جو مال سے محبت ہماری خواتین کو بھی ہوتی ہے، تو کیا ہمارے یہاں کی خواتین، مسلمان خواتین، ان پر کچھ ذمہ داریاں ہمارا دین عائد کر رہا ہے اس آیت کے ذیل میں؟ جی یقیناً تمام مسلمانوں پر، چونکہ یہ آیت البر جو ہے یہ اہل ایمان کے لیے ہے، اور اہل ایمان میں یقیناً مرد بھی شامل ہیں اور خواتین بھی شامل ہیں. ایک ذرا سا سوال میں اپنے آپ سے اکثر کرتا ہوں، اور اپنے گھر میں بھی کبھی اس طرح کی سچویشن ہو تو میں ان سے بھی یہی سوال کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد معاملہ بہت آسان ہو جاتا ہے. اور وہ یہ کہ آج میں جو کھا رہا ہوں، جس گھر میں میں موجود ہوں، جو صحت میرے پاس موجود ہے، ہمارے بچے جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ایک اچھی نسبتاً بہتر زندگی بسر ہو رہی ہے، یہ کس کی مرضی اور کس کی توفیق سے ہو رہا ہے؟ کیا اس میں میرا سب کچھ کام ہو رہا ہے، میرا عمل دخل ہے، یا کسی مقتدر ہستی نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ مال بھی موجود ہے، صحت بھی موجود ہے، گھر کی چھت بھی موجود ہے، بچے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ اور کیا ہم آئے دن ایسا نہیں دیکھتے رہتے کہ آج چیز موجود ہے اور ایک ہی لمحے کے بعد وہ سارا کا سارا بہت سے لوگوں سے چھن جاتا ہے؟ بڑے بڑے ہوٹل والوں کو ہم نے دیکھا کہ 5 اکتوبر کے زلزلے میں ایک لمحے کے اندر زمین بوس ہو گیا، اور وہ فرد جو ایک لمحہ پہلے کروڑ پتی تھا اور ایک لمحہ پہلے وہ قطار میں کھڑا ہوا لوگوں کے سامنے ایک روٹی کے لیے اور ایک آٹے کے تھیلے کے لیے اور ایک پانی کی بوتل کے لیے وہ ہاتھ اٹھائے کھڑا ہوا تھا. جب یہ تصور اپنے سامنے ہو تو پھر بہت آسان ہو جاتا ہے کہ اصل دینے والا تو اللہ ہے. جب اصل دینے والا اللہ ہے تو پھر اس پر اعتماد اور یقین اتنا پختہ کر لیا جائے کہ میرے پاس اگر 5 چوڑیاں یا 6 چوڑیاں آپ کے پاس موجود ہیں، ان میں سے ایک اللہ کے راستے میں خرچ کر دو گے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو لازماً تمہیں کئی گنا بڑھا کر لوٹائے گا. جس نے آج چھت فراہم کی ہے کل بھی وہی چھت فراہم کرے گا. جس نے آج رزق کھلایا ہے کل بھی وہی رزق کھلانے کا ذمہ دار ہے. اور قرآن کی یہ آیت تو اتنی خوبصورت اور اتنی شاندار ہے
رب ذوالجلال کا فرمان کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، علی اللہ کے لفظ میں اتنا زور ہے اور اتنا اس کے اندر تاکیدی پہلو ہے کہ اس زمین پر کوئی بھی ایسا جانور نہیں موجود، ایسا جاندار موجود نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالی نے خود نہ اٹھا رکھی ہو۔ تو جس کی ذمہ داری اللہ نے اٹھا رکھی ہے، پھر اس کے راستے میں دیتے ہوئے ہچکچانا در حقیقت ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام اسی بات کو اپنے لیے سیرت کا حصہ بناتے رہے، اور کسی کے پاس ایک لقمہ ہے تو وہ بھی تقسیم کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون آتی ہے، ان کے ساتھ ان کی 2 بیٹیاں ہیں، اور ایک کھجور دی جاتی ہے۔ گھر میں ایک ہی کھجور موجود تھی، اور اس خاتون نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے ایک ایک اپنی بیٹی کو دے دیا، اور خود بھوکی رہی۔ دیکھا گیا تو فرمایا کہ کیا ایثار ہے، اور ماں اس کو کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو اپنے بندوں پر اس سے زیادہ ایثار کرنے والا، اس سے زیادہ ان کو عطا کرنے والا ہے۔ تو سخاوت کا ہر پہلو لوگوں نے تلاش کیا ہر ایک عمل کے ذریعے سے۔ اللہ پر اعتماد کر لیا جائے، کیونکہ آنے والے فیوچر کا وہی مالک ہے، آنے والے لمحات کا مالک وہی ہے، تو پھر مال کی محبت خود بخود کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اعتماد میرا ہے کہ بینک میں پیسے موجود ہیں تو میری جیب میں جو پیسے موجود ہیں میں اسے خرچ کرنے میں کوئی پریشانی محسوس نہیں کرتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بینک میں موجود ہیں، یہ کم ہو گئے تو وہاں سے لے آؤں گا۔ اللہ کے پاس جو خزانے ہیں اس پر یقین کر لیا جائے تو جو میرے پاس ہے وہ تو بالکل بے یقینی قسم کی کیفیت ہے۔ اللہ پر اعتماد کرو، اپنی جیب میں اور اپنے ہاتھ میں موجود مال پر اعتماد نہ کرو، کیونکہ یہ تو کسی بھی لمحے چھن جانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، آت المالا بات ہو گئی، علی حبہ بات ہو گئی، ذوی القربہ، یہاں قربہ سے کیا مراد ہے؟ لاسٹ منٹ چل رہا ہے، میں چاہتا ہوں گفتگو کچھ تو آپ عطا فرما دیجئے، پھر کل ہم اسی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ارشاد۔ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ دین نام ہے خدمت اور عبادت کا، ٹھیک ہے۔ اب خدمت کی ایک ترتیب بھی قرآن بتاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، ٹھیک ہے۔ خدمت انسانیت میں ٹاپ پہ کون ہے؟ آپ کے والدین ہیں۔ اس کے بعد رشتہ دار۔ قرابت کے تعلق سے جو آپ کا رشتے کے لحاظ سے جتنا قریب ہے آپ پر اس کا اتنا زیادہ حق ہے۔ سبحان اللہ۔ رشتے میں سب سے زیادہ میرے قریب میرے والدین ہیں، اس کے بعد میرے بھائی، میری بہنیں، میرے بچے، میری اولاد، یہ سب یہ اس میں۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ عموماً جب ہم خرچ کرتے ہیں والدین پہ، بیوی بچوں پہ، تو صدقہ کرنے کو تو عبادت سمجھتے ہیں، صدقہ کرنے کو، صدقہ خیرات کرنے کو تو عبادت سمجھتے ہیں، اپنے اوپر خرچ کرنے کو، اپنی اولاد پہ خرچ کرنے کو، اپنے بہن بھائی پہ خرچ کرنے کو ہم عبادت نہیں سمجھتے۔ حالانکہ اس آیت میں ذوی القربہ میں اس طرف اشارہ ہے کہ مسکین پہ جو آپ خرچ کر رہے ہو، مسکین پہ، یتیموں پہ اور مسافروں پہ خرچ کرنے پہ، ان کو مقدم رکھ کے بتا دیا کہ ان پہ خرچ کرنے کے مقابلے میں یہ افضل ہے، کیونکہ یہ افضل عبادت ہے، کیونکہ صلہ رحمی بھی ہو رہی ہے اور حق بھی ادا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم بھی پورا ہو رہا ہے۔ یعنی 2 حکم پورے ہو رہے ہیں، 2 حکم پورے ہو رہے ہیں۔ غریب کی خدمت بھی ہو رہی ہے اور صلہ رحمی بھی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، وقت مکمل ہو رہا ہے یہاں۔ خواتین و حضرات، کل ہم وہیں سے بات شروع کریں گے جہاں بات آج رک رہی ہے، ذوی القربہ پر۔ اقربین کون ہیں، ان کی ترتیب کیا ہے، اور جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ میرے والدین، اس کے بعد میرے کون، بہن بھائی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہوں اور میرا بھائی غریب رہے، میری بہنیں غریب رہیں، میرے چچا، ماموں، خالہ، تایا؟ پھر یہ ترتیب ہے، اس پر ہم کل تفصیل سے بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں اور ان کی مدد ہمیں کرنی کیوں ضروری ہے۔ زکوٰۃ کا ابھی ذکر نہیں ہو رہا، یہ انفاق کا ذکر ہو رہا ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون کی بات ہو رہی ہے، قل العفو کی بات بھی انشاءاللہ کل کریں گے۔ پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ کیا خرچ کریں، فرما دیجئے جو ضرورت سے زیادہ ہو اسے خرچ کر دیں، یہ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ خواتین حضرات، کل گفتگو ہوگی، مفتی صاحب اعلان فرما رہے ہیں کل کے ونر کا۔ سمینہ جمیل صاحبہ کیلگری کینیڈا سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کتابوں کا تحفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال میں رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ ابو تراب کس صحابی کا لقب تھا؟ مٹی کا باپ۔ اللہ اکبر۔ صحیح جواب امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ کا۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے
अमीरुल मोमिनीन हजरत अली मुर्तजा करमल्लाह वजह को किसने शहीद किया था? 3 ऑप्शंस, इब्न मुलजिम, अबू लुलू फिरोज या अब्दुल्ला बिन उबे। सही जवाब रवाना फरमाने के लिए हमारे फोन नंबर्स स्क्रीन पर मौजूद हैं, नोट फरमा लीजिए। प्रोग्राम का इख्तिताम होता है आज की बात पर, कौल होता है साहिब नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहू का। आप फरमाते हैं कि तन्हाई में भी गुनाहों से और अल्लाह ताला की नाफरमानी से परहेज करो, इसलिए कि जो आज तुम्हारे गुनाहों को देख रहा है वही कल तुम्हारे जराइम के बारे में फैसला करेगा। ख़वातीन हज़रात, कल तक के लिए अनीक अहमद को इजाजत। खुदा हाफ़िज़।